الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين الصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنهم ورضوا عنه صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا روح جسد الكونين وعلى آلك وأصحابك يا عين حياة الدارين الصلاة والسلام عليك يا سيد الأشراف وعلى آلك وأصحابك يا جامع الأوصاف مخدومیوں محتشمی سید والا تبار حضرت پیر عارف بہاء الحق شاہ صاحب مدد اللہ العلی اور ہماری اس محفل مبارکہ میں حضرت قبلہ سید نذیر حسین شاہ صاحب چشتی نظامی رحمۃ اللہ علیہ کے برادر اکبر قبلہ سید فقیر حسین شاہ صاحب تشریف فرما ہیں. ان کے جملہ صاحبزادگان زیب محفل ہیں اور ان کے دیرینہ رفیق محمد رشید صاحب اس محفل کی صدارت فرما رہے ہیں. شاہ صاحب کے خلفاء شاہ صاحب سے نسبت ارادت رکھنے والے اور نسبت تلمذ رکھنے والے حضرات علماء کرام اس محفل مبارکہ میں جلوہ افروز ہیں. شاہ صاحب سے محبتوں کا ایک طویل سلسلہ اس سرزمین پر جو کہ ایک روحانی سرزمین ہے موجود ہے اور اس محفل مبارکہ کا سرنامہ حضرت قبلہ شاہ صاحب کے جد کریم اہل بیت اطہار کے آفتاب درخشاں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے محسن عظیم حضرت سیدنا علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہ الکریم کے اسم گرامی سے منسوب ہے. یہ محفل مبارکہ ہر اعتبار سے بڑی پاکیزہ اور روحانی نسبتوں کی حامل ہے. مجھے یہ شرف حاصل رہا کہ زندگی میں جو چہرے کہ جن چہروں کی نسبت ان کی زیارت یقیناً توشہ آخرت ہے اور زندگی میں فخر اور اعزاز کا
ایک سرنامہ ہے. ان چہروں میں سے ایک بڑا درخشاں نمایاں ممتاز چہرہ حضرت مخدوم و محتشم عالی مرتبت قبلہ گاہی حضور سید نذیر حسین شاہ صاحب نظامی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ہے. اس ذات والا تبار کے بارے میں ان کے مرشد کریم کی سند سے بڑھ کر اور کیا سند ہو سکتی ہے. ہمیں جب بیرا شریف میں نسبت غلامی حاصل ہوئی تو وہاں کی فضاؤں میں، وہاں کی ہواؤں میں اور وہاں کے حاضر باش لوگوں میں حضور ضیاء الامت کا یہ قول اس وقت بھی بڑی کثرت سے دہرایا جاتا تھا اور آج بھی اس کی گونج ساری دنیا میں سنائی دیتی ہے کہ اگر قیامت کے دن اللہ رب العزت نے مجھ سے یہ سوال کیا کہ محمد کرم شاہ تم دنیا سے کیا لے کر آئے ہو، تو میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کروں گا کہ میں سید نذیر حسین شاہ کو لے کر آیا. یہ فرمانے والی ذات حضرت ضیاء الامت پیر محمد کرم شاہ الازہری کی ذات ہے. اب اس قول کی مجھ جیسا شخص کیا تشریح کر سکتا ہے، کیا تفسیر کر سکتا ہے؟ یہ الفاظ اس قدر خوبصورت ہیں، جامع ہیں اور ایک ایسی سند ہے کہ یہ خاندان تو علی مرتضیٰ کا خاندان ہے نا، لیکن آنے والی قیامت تک کی شاہ صاحب نسلیں، شاہ صاحب کی نسلیں جہاں بہت سے اعزازات پہ فخر کریں گی، وہاں حضور ضیاء الامت کا یہ قول بھی قیامت تک کے لیے شاہ صاحب کی نسل کے لیے، ان کے خلفاء کے لیے اور ان کے تلامذہ کے لیے اعزاز اور افتخار کا باعث ہوگا. اس کی قدر و قیمت تو وہی جانتے ہیں نا جو حضور ضیاء الامت کی قدر و قیمت جانتے ہیں کہ حضور ضیاء الامت کی شخصیت کون ہے، روحانی اور علمی دنیا میں ان کا مقام کیا ہے، درویشوں نے انہیں کس نظر سے دیکھا ہے. اور حقیقت تو یہ ہے کہ ضیاء الامت کا حقیقی مقام جاننے والے سید نذیر حسین شاہ صاحب جیسے لوگ ہیں اور شاہ صاحب کا مقام جاننے والے حضور ضیاء الامت جیسے لوگ. ہم لوگ تو ظاہر کی ان خبروں پر فخر کر سکتے ہیں نا، اور اس حوالے سے ہم اللہ رب العزت کے حضور میں ہمارے پاس کون سا عمل ہے اور کون سا اعزاز ہے بجز اس کے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں ادب سے یہ عرض کریں کہ اے پاک پروردگار، ہم وہ خوش بخت لوگ ہیں کہ جنہوں نے حضور ضیاء الامت کے چہرے کی زیارت کی ہے اور اس چہرے کی زیارت کی ہے جسے حضور ضیاء الامت اپنی آخرت کا فخر قرار دیا کرتے. تو ہمارے لیے تو وہ چہرے دیکھنا بھی بڑے اعزاز کی بات ہوتی ہے نا جی، اور بڑے افتخار کی بات ہے. اور یہ انتصاب بھی محفل کا، یہ نسل بھی وہ ہے کہ حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علی کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے. علی کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے. عبادت کسے کہتے ہیں؟ عبادت اللہ کی ہوتی ہے نا، غیر اللہ کی کوئی عبادت نہیں ہوتی. عبادت ہے ہی اللہ کی. اللہ کی عبادت میں کوئی شریک اور سہیم نہیں ہوتا. تو جب حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ علی مرتضیٰ وہ ہیں جن کا چہرہ دیکھنا ہی اللہ کی عبادت ہے، تو گویا کہ علی مرتضیٰ کے چہرے سے اللہ کا عرفان حاصل ہوتا ہے. علی مرتضیٰ کا چہرہ اللہ کی قدرتوں کی ایک روشن دلیل ہے، اور یہ چہرہ وہ ہے
کہ حق کی نظر سے دیکھنے والے اس چہرے کو کبھی کسی جھوٹے کا چہرہ قرار نہیں دیں گے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا عکس جس چہرے پر پڑا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک کیا ہے؟ عبداللہ بن سلام یہودیوں کے بہت بڑے عالم دین تھے مدینہ منورہ میں، اور جب عبداللہ بن سلام کسی سے مکالمہ کرتے تھے اور کسی سے معارضہ کرتے تھے، کسی سے بحث کرتے تھے، تو پھر کسی کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی تھی. جب بات عبداللہ بن سلام تک پہنچ جائے تو گویا کہ وہ اپنے جواز میں حتمی ہو جایا کرتی تھی. یہودی اس کے بعد بات نہیں کرتے تھے کہ جب یہ دلیل ہو جائے کہ یہ قول عبداللہ بن سلام کا ہے. عبداللہ بن سلام کو ان کے حلقے میں ایک بڑی معتبر حیثیت حاصل تھی، اور ان کا کردار بھی اس زمانے کے علماء سو کے برعکس بڑا روشن کردار تھا. اور حقیقت ہر دور میں حقیقت ہی ہوا کرتی ہے، اچھا کردار ہر دور میں اچھا کردار ہی ہوا کرتا ہے. عبداللہ بن سلام نے جب یہ سنا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے ہیں اور وہ ذات والا توار تشریف لائی ہے کہ جن کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ ختم المرسلین ہے، آخری نبی ہے، تو انہوں نے چاہا کہ وہ بھی حضور کی محفل میں آئیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کریں. جب انہوں نے یہ ارادہ ظاہر کیا تو اب یہود منتظر تھے کہ اب عبداللہ بن سلام جا رہے ہیں اور ان کے مکالمے کے بعد کوئی دلیل نہیں رہے گی، ان سے گفتگو کرنے کے بعد کوئی اپنی نبوت کا دعویٰ یقین کے ساتھ کر نہیں سکے گا، ان کا اعتماد متزلزل ہو جائے گا. اس لیے کہ عبداللہ بن سلام کی علمی گرفت سے کوئی آج تک بچ نہیں سکا. تو وہ اس انتظار میں تھے کہ عبداللہ بن سلام مناظرہ کریں گے، مکالمہ کریں گے. عبداللہ بن سلام جب استفسار کریں گے تو ان کے سوالوں کا کیا جواب ہوگا. عبداللہ بن سلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں حاضر ہوئے، اور جیسے ہی نظر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر پڑی، اب کسی مناظرے کی ضرورت نہ رہی، کسی دلیل کی بات نہ رہی، اس لیے کہ ہے یہ چہرہ نشان وجہ اللہ، ورنہ رکھتا ہے کیا خدا چہرہ. والضحیٰ کا چہرہ سامنے تھا، اس پہ واللیل کی زلفوں کی گھٹا تھی، آنکھوں میں ماذاق کی تجلیاں تھی. نظر جب پڑی تو بے ساختہ زبان سے نکلا حاضل وجہ لیس بوجہ کذاب، خدا کی قسم یہ چہرہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا. نہ کوئی معجزہ طلب کرنے کی ضرورت پڑی، نہ کسی دلیل کی بات ہوئی، نہ کسی مکالمے کی ضرورت ہوئی. ان کی حقیقت شناس نظروں نے اس چہرے کو دیکھتے ہی پہچان لیا کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا. جس چہرے پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پرتاؤ پڑ جاتا ہے وہ چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہوا کرتی ہے. وہ چہرے جس جگہ بھی جاتے ہیں وہ چہروں کی بھیڑ میں نمایاں ہوتے ہیں. جس نے حضور ضیاء الامت کا چہرہ دیکھا، جس نے شاہ صاحب کا چہرہ دیکھا ہے، آج صدیاں گزر گئی ہیں، یہ چہرے بتاتے ہیں کہ یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا. یہ چہرے بتاتے ہیں کہ یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشکات نبوت، اہل بیت اطہار کی مشکات نبوت جس پر پڑ جاتی ہے وہ چہرے اپنی حقانیت کی خود دلیل بن جایا کرتے ہیں. حضور نے فرمایا کہ علی مرتضیٰ وہ ہیں کہ جن کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے. کیوں؟ اس چہرے سے اللہ کے ہونے کی دلیل ملتی ہے، اس چہرے کو دیکھنے سے نشان وجہ اللہ ملتا ہے، اس چہرے کو دیکھنے سے اللہ کی معرفت کا سراغ ملتا ہے. حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام میں ایک نمایاں ترین حیثیت کے حامل ہیں. آج کا دور بدقسمتی سے بڑے فتنوں کا دور ہے، اور بڑے بڑے سوالات اس دور میں وہ اٹھائے جا رہے ہیں کہ جن کو اٹھانے کی قبل ازیں کوئی ضرورت نہیں ہے. اور یاد رکھیے کہ یہ جو امت کا سواد اعظم ہے یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیضان کا حقیقی وارث ہے. آج ہر طرف سے کوشش یہ ہے کہ امت مسلمہ کی علمی بنیادیں کمزور ہو جائیں، روحانی بنیادیں کمزور ہو جائیں. جو عقائد صدیوں سے مسلمات کی حیثیت رکھتے ہیں ان عقیدوں کو
उन अकीदों को गहना दिया जाए और उनमें शक का एक कीड़ा डाल दिया जाए। लेकिन याद रखो कि हुजूर ज़ियाउल उम्मत जैसे लोग इस उम्मत में मौजूद हैं, हुजूर ज़ियाउल उम्मत के फैज याफ्ता खुलाफा मौजूद हैं, उनके तरबियत याफ्ता खुलाफा मौजूद हैं। अल्लाह तबारक व तआला के फजलो करम से ये लोग दीन इस्लाम की सही तरीन ताबीर करते रहेंगे और करते रहे हैं और करते रहेंगे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने दो बातें इरशाद फरमाई। हुजूर ने एक जगह पर इरशाद फरमाया कि मैं तुम पर दो चीजें तुम्हारे दरमियान छोड़कर जा रहा हूं, एक मेरी किताब है और एक मेरी सुन्नत है। एक मेरी किताब है और एक मेरी सुन्नत है। दूसरी जगह हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं तुम में दो चीजें छोड़कर जा रहा हूं, एक मेरी किताब है और एक मेरी इतरत है, मेरे अहले बैत हैं। इतरत से मुराद क्या है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अहले बैत हैं। यहाँ पे क्योंकि कसरत से उलमा है, किसी लफ्ज का माना करना जो है वो मेरे जैसे मुफ्तदी को एक अजीब सी बात लगती है, लेकिन बहुत से दोस्त मेरी तरह अवामुन्नास में से हैं, तो उनको समझाने के लिए हजरात उलमाए कराम को बात तफसील से समझाने की जरूरत नहीं होती। इनके लिए तो इशारे भी कोई मेरे जैसा मुफ्तदी करे तो ये बात मुनासिब नहीं है। लेकिन बहुत सी बातें ये हैं कि जो इस्तिलाहात से हटकर मेरे जैसे लोग और वो लोग जो कि आमतौर पर इल्मी इस्तिलाहात से वाकिफ नहीं होते, बात उन्हें समझाने की भी जरूरत होती है। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो बातें इरशाद फरमाई। कहा कि एक मैं तुम में किताबुल्लाह छोड़कर जा रहा हूं और एक अपनी सुन्नत छोड़कर जा रहा हूं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं तुम में किताबुल्लाह छोड़कर जा रहा हूं और अपनी इतरत छोड़कर जा रहा हूं। तो अब ये दो बातें हैं ना, एक जगह हुजूर फरमाते हैं कि मैं किताब और सुन्नत छोड़कर जा रहा हूं, दूसरी जगह हुजूर फरमाते हैं कि मैं किताब और इतरत छोड़कर जा रहा हूं। इतरत से मुराद क्या है? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खानदान, हुजूर के अहले बैते अतहार, हुजूर की औलादे अमजाद, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रूहानी वारिस भी और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्मी वारिस भी, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबलीग के वारिस भी। ये हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इतरत है। तो ये देखें कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात में तजाद नहीं होता। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु, क्यों हुजूर ने जो एक जगह किताब और सुन्नत कहा, दूसरी जगह किताब और इतरत कहा, तो हुजूर की बात में इख्तिलाफ तो नहीं है ना। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात में वही इलाही का दिया हुआ ये एतमाद है कि जो सुन्नत है वही इतरत का तर्ज अमल है और जो इतरत का तर्ज अमल है वही हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत ही हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इतरत का शिरार है। हुजूर का घराना, हुजूर की अहले बैते अथार, हुजूर की अहले बैते अथार सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा किसी और रास्ते पर चल ही नहीं सकते। जी, इनका खमीर ही, जिनका खमीर ही रिसालत महब के नूर से उठा हो, जब उनका कदम उठेगा तो वो यकीनन हुजूर के रास्ते पे उठेगा। उनका खमीर ही उन्हें किसी और तरफ जाने की इजाजत दे ही नहीं सकता। हजार कोई बात नहीं, वो अपने जोश और जज्बात है ना। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि, ये बातें समझे जी। देखे ना, हम अपनी महफिलों में रवायात हैं, हिकायात हैं, बहुत सारी ऐसी बातें हैं कि जिन पे दादो तासीन के बहुत से पहलू निकलते हैं। बात बात पे नारे का एक माहौल जो है वो हो सकता है, लेकिन हम इत्तेफाक से एक ऐसे जमाने में हैं कि जहां जज्बात और जोश के साथ साथ अब बहुत सी बातें ऐसी हैं जिन्हें समझना भी बड़ा जरूरी, क्योंकि फितने हर तरफ से यलगार कर रहे हैं। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तुम में अपनी इतरत को छोड़कर जा रहा हूं। ये एतमाद था जनाब रिसालत महब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि जब भी फितने पैदा होंगे, जब भी आजमाइशों का वक्त आएगा, जब भी उम्मत पे कोई मुसीबत आएगी, जब भी उम्मत को इस्लाम की हकीकी ताबीर की जरूरत पेश आएगी, उस वक्त हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद आगे बढ़ेगी और इस उम्मत की रहनुमाई करेगी। हुजूर ने जो ये फरमाया कि मैं तुम में इतरत छोड़कर जा रहा हूं,
تو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اعتماد تھا اپنے گھرانے پر اور اپنی عطرت پر، اور یہ اعتماد ہے کہ قیامت تک جب بھی اس امت میں کوئی فتنہ پیدا کرنے کی کوشش کرے گا، کوئی حسین آگے بڑھے گا اور اسلام کا علم تھام لے گا، کوئی حسین کے بیٹوں میں سے آگے بڑھے گا اور اسلام کا علم تھام لے گا۔ حضور کی عطرت کبھی بھی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹ کر کوئی راستہ اپنا سکتی نہیں۔ اور یاد رکھو کہ بہت سی باتیں ہیں، علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے کتنے فضائل ہیں، لیکن میں براہ راست بات جو ہے وہ اس پر کر رہا ہوں کہ جو ان کی حیات مبارکہ کی، ان کی فضیلتیں ختم نہیں ہوئی، ان کی برکتیں ختم نہیں ہوئی، اور قیامت تک ان کی برکتیں جاری و ساری رہیں گی۔ وہ برکتیں وہ جو اپنی حیات مبارکہ کے آخری دور میں، ظاہری زندگی کے آخری دور میں دے کر گئے، اور امت جس برکت سے آج بھی استفادہ کر رہی ہے وہ کیا ہے؟ کبھی آپ نے یہ سوچا کہ ہم خود کو اہل سنت والجماعت کیوں کہلاتے ہیں؟ ہم خود کو اہل سنت والجماعت کیوں کہلاتے ہیں؟ آج فتنوں کا دور ہے، جسے 4 لفظ آ جاتے ہیں وہ ایک علامہ فلامہ فہمہ بن جاتا ہے، جو ایک کتاب لکھ لیتا ہے وہ تو مجتہد بن جاتا ہے، جس کے کچھ لوگ نعرے لگائے نا وہ ایک نئے فرقے کا بانی بننے کی سوچتا ہے۔ اور کیوں کہ اب ظرف نہیں ہے نا، تو اس میں بہت سے لوگ اٹھتے ہیں کہ جی ہم تو مسلمان ہیں، جماعت مسلمین قائم ہو رہی ہے کہ ہمیں تو مسلمان کہلانا چاہیے۔ یہ اہل سنت والجماعت کہاں سے آ گئے؟ یہ اہل سنت والجماعت کیوں کہلاتے ہیں؟ آئیے آج میں آپ کو تاریخ سے پردے اٹھا کر بتاؤں کہ یہ اہل سنت والجماعت کا لقب دینے والا کون ہے، یہ اہل سنت والجماعت کو اصطلاح کے طور پہ استعمال کرنے والی سب سے پہلی شخصیت کون ہے؟ یہ شخصیت حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی شخصیت۔ یہ شخصیت کون ہے؟ یہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی شخصیت ہے، اور یہ لفظ بھی انہوں نے، یہ نام بھی انہوں نے اپنے اجتہاد اور قیافے سے منتخب نہیں کیا، یہ نام انہیں دے کر گئے تھے جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ جب فتنے پھیل گئے نا، اور ان فتنوں کی نشاندہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کر کے گئے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی مرتضیٰ سے فرمایا کہ اے علی مرتضیٰ، جس طرح تم آج قرآن کی تنزیل پہ جنگ کر رہے ہو، ایک وقت آئے گا کہ قرآن کی تعویل پر بھی جنگ کرو گے، قرآن کی تفسیر اور تعویل پر بھی جنگ کرو گے۔ آج جنگ کس چیز پہ ہے؟ کہ تنزیل پہ ہے۔ کفار مکہ قرآن کو مانتے نہیں تھے، عرب کے لوگ قرآن کو مان نہیں رہے تھے کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ مسلمان جدوجہد کر رہے تھے، کوشش کر رہے تھے، جہاد کر رہے تھے۔ کس لیے کوشش کر رہے تھے؟ تاکہ اسلام کو منوا لیں، تاکہ قرآن کو منوا لیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علی مرتضیٰ، آج تم جس طرح قرآن کے نزول اور تنزیل پر جنگ کر رہے ہو، ایک وقت تمہاری زندگی میں آئے گا کہ تم قرآن کی تفسیر اور تعویل پر بھی جنگ کرو۔ یہ تفسیر اور تعویل کیا ہے؟ تفسیر اور تعویل یہ نہیں ہے کہ جس کا جو معنی آئے وہ قرآن میں ٹھوس دے، نہیں، بلکہ تفسیر ایک علم ہے، تعویل ایک علم ہے، اس کے اصول بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی دے کر گئے ہیں۔ ان اصولوں سے ہٹ کر کوئی تفسیر اور کوئی تعویل نہیں ہے۔ تفسیر بالرائے کی کبھی بھی اسلام میں اجازت دی نہیں گئی ہے، ہمیشہ تفسیریں معصور ہوتی ہے۔ قیاس کیا ہے؟ اجتہاد کیا ہے؟ یہ سب کتاب اللہ اور سنت کی روشنی میں علمی روایت کو آگے بڑھانے کا نام ہے، کوئی نیا دین ایجاد کرنے کا نام نہیں ہے۔ یہ آسان انداز میں پھر علماء کرام سے معذرت کے ساتھ کہ کوئی اصطلاح ہو سکتا ہے کہ ان کے معیار پہ کوئی تشریح پوری نہ اترے، لیکن میں کوئی تدریس نہیں کر رہا، درس نظامی نہیں پڑھا رہا، مجھے وہ کتابیں آتی بھی نہیں ہیں، میں تو اپنے جیسے عوام الناس کو بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تو تفسیر قرآن کی کرنی چاہیے۔ یہ ہر دور میں یہ فتنہ رہا ہے، آج بھی یہ فتنہ ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں جی یہ قرآن پڑھو جی، بس حدیث کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے، تشریح کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے، تفسیر کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے، جبکہ کتاب بھی رسول اللہ دے کر گئے ہیں اور قرآن کی تفسیر بھی رسول اللہ دے کر گئے ہیں، کتاب بھی رسول اللہ دے گئے ہیں، کتاب کی تنزیل بھی رسول اللہ پہ ہے اور کتاب کی تعویل بھی رسول اللہ پہ ہے۔ دین کو اپنی مرضی سے اختیار نہ کرو، دین کو اس طرح اختیار کرو جس طرح رسول اللہ دے کر گئے۔
تو حضرت علی کو کیا کہا کہ حضرت علی کو کہا کہ لوگ ایسے پیدا ہوں گے جو دین کو اپنی مرضی میں ڈالنے کی کوشش کریں گے، تو جس طرح تم آج دین کو منوانے کی کوشش کر رہے ہو نا، تو اس طرح تم ہی یہ کوشش کرو گے کہ جو طریقہ رسول اللہ دے کر گئے ہیں اس طریقے کو بھی تم منواؤ گے۔ آج کی جنگ ان سے ہے جو ابھی بیگانے ہیں، کل کی جنگ ان سے ہوگی جو بظاہر اپنے ہوں گے۔ کیوں؟ تنزیل پہ جو جھگڑا انہیں تھا نا، جو قرآن کو مانتے ہی نہیں تھے، تعویل پہ جھگڑا ان سے ہے جو قرآن کو مانتے ہیں لیکن اپنی مرضی کے مطابق مانتے ہیں۔ ان سے منوانا یہ تھا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اور ان سے منوانا یہ تھا کہ اللہ کے کلام کو رسول اللہ کے بتائے ہوئے طریقے سے اختیار کرو، اپنے طریقے سے اختیار نہ کرو۔ آج کا فتنہ بھی یہی ہے کہ بے شمار لوگ قرآن کو اپنے طریقے سے کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں ایک خوبصورت سا واقعہ آپ کے سامنے بیان کروں، بات کی آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ ایک سید ہی کا واقعہ سناتا ہوں، حضرت اعلیٰ پیر سید مہر علی شاہ گولوی رحمت اللہ علیہ۔ ان کی خدمت میں ایک صاحب آئے، اور وہ اتفاق سے وہ صاحب تھے بہت بڑے عالم دین تھے اور غیر مقلدوں میں سے تھے، اور سوئے اتفاق یہ کہ وہ نابینا بھی تھے لیکن تھے بہت بڑے عالم۔ تو کہنے لگے، پیر مہر علی شاہ صاحب سے کہنے لگے کہ میں نے آپ سے مناظرہ کرنا ہے۔ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ ہم فقیر لوگ ہیں، ہمیں تو کوئی مناظرے کی عادت نہیں ہے، ہمارا یہ شیوا نہیں ہے، فقیروں کا کام تو محبت کرنا ہے، فقیروں کا کام بحث و تکرار کرنا نہیں ہے، مناظرہ اور مجادلہ کرنا نہیں ہے۔ اس نے کہا نہیں جی میں تو مناظرہ آپ سے کروں گا، بڑا اصرار کیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے ہم چلو مناظرہ کرتے ہیں، لیکن کس چیز پہ مناظرہ کرو گے؟ اس نے کہا جی مناظرہ کروں گا، ایک شرط ہے میری، اور شرط یہ ہے کہ قرآن کی سیدھی سیدھی آیت پڑھی جائے گی، اس کا ترجمہ ہوگا، کسی تفسیر میں جانے کی ضرورت نہیں، کسی تعویل میں جانے کی ضرورت نہیں کہ اس کا یہ مطلب ہے، اس کا یہ مطلب ہے۔ آپ لوگ تعویلیں کرتے ہیں، میں نے بیان کرنے شروع کر دیتے ہیں، لغت کی طرف جاتے ہیں، روایتوں کی طرف جاتے ہیں، اور بات جو ہے وہ مبہم ہو جاتی ہے۔ تو سیدھی سیدھی آیت پڑھی جائے گی، کسی تفسیر کی اجازت نہیں ہوگی، کسی تعویل کی اجازت نہیں ہوگی، میری یہ شرط ہے۔ حضرت اعلیٰ پیر مہر علی شاہ گولوی رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے تمہاری یہ شرط منظور ہے، اور میری شرط یہ ہے کہ آغاز کلام میں کروں گا، جی بات میں شروع کروں گا۔ اس نے کہا کہ آپ کی شرط مجھے منظور ہے۔ آپ نے فرمایا قرآن میں مقدس میں آتا ہے فی ہذہ عامہ فہو فی الآخرۃ عامہ، تو جن اندھوں کو عقل نہیں ہے نا، جن کے پاس نور بصیرت نہیں ہے، وہ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں، اور حضور فرما کے گئے کہ ایسی قوم بھی پیدا ہوگی، اور حضرت علی سے فرمایا کہ جس طرح تم آج قرآن کی تنزیل پہ جنگ کر رہے ہو، اسی طرح تمہیں قرآن کی تعویل پہ بھی جنگ کرنی پڑے گی۔ جی آج بھی علی کی اولاد پہ یہی فرض ہے، آج بھی یہی سلسلہ چل رہا ہے کہ جی اپنی مرضی کے معنی داخل کیے جا رہے ہیں، تفسیر حدیث کی طرف نہیں دیکھ رہے، تفسیر معصور کی طرف نہیں دیکھ رہے۔ ہر آدمی کہتا ہے بس جی قرآن پڑھو، ایک جذباتی بات ہے، ایک جذباتی بات ہے کہ بھئی قرآن تو پڑھنا ہے، قرآن ہی ہدایت کے لیے آیا ہے، لیکن قرآن کا ایک معنی خود محمد الرسول اللہ کر رہے ہیں، ایک معنی وہ ہے جو علی مرتضیٰ حضور سے پوچھ کر بتا رہے ہیں، ایک معنی وہ ہے جو 14 صدیوں کے بعد تمہاری عقل پرفتور پہ اترا ہے۔ ہم محمد الرسول اللہ کے معنی کو مانیں یا تمہارے معنی کو مانیں؟ جی ہم کس کے معنی کو مانیں؟ ایک طرف ایک گمنام مسجد کا امام ہے، ایک طرف امام اعظم ابو حنیفہ ہے جو حضرت علی کے شاگردوں کا شاگرد ہے۔ اب مجھے بتاؤ کہ امام اعظم ابو حنیفہ کی بات مانے یا اس محلہ ڈبن پورہ کے غیر مقلد گمنام امام کی بات مانے؟ جی کس کی بات مانے؟ ہو گیا ہے، کوئی خارجی پیدا ہو گئے ہیں، کوئی رافضی پیدا ہو گئے ہیں۔ اب ایسے میں مسلمانوں کی شناخت کیا ہے؟ یہ بھی کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، وہ بھی کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ایک آزمائش میں مبتلا کرے گا، اور اس آزمائش میں مبتلا کرے گا جس میں اللہ کے پاک پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام مبتلا ہوئے۔ اور وہ آزمائش کیا ہے کہ کچھ لوگ تو تم سے محبت کریں گے اور اس میں غلو کریں گے، کچھ لوگ